الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى خصوصا علی سید ولد آدم وخاتم الانبیاء وعلی آلہ المجتبى وعلی کمل اتباعہ من الصدیقین والصالحین والشہداء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ دروشی بآواز بلند۔ میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اور یہ شرف حاصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرمایا کہ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اس دن سے ڈرو واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، یعنی تم اللہ کی طرف سے آئے ہو۔ ایک دن وہ تھا کہ تم نے اس دنیا میں قدم رکھا، وارد ہوئے اس دنیا میں، یہ خوشی کا دن تھا، لیکن وہ ایسا وقت تھا کہ تم معصوم تھے، پاک تھے، تم سے کوئی خطا سرزد نہیں ہوئی تھی، اس لیے نہ تمہیں کوئی ڈرنے کی ضرورت تھی، اور تم پیدا ہوئے تو تمہاری آمد پر خوشی منائی گئی کہ ایک اچھی روح، پاک انسان پاک انداز میں دنیا میں وارد ہوا۔ یہ تو خوشی کا لمحہ تھا، وہ وقت گزر گیا۔ اب واتقوا یومن، چونکہ وقت تم نے گزارا ہے، زندگی گزاری ہے، بچپنا گزرا، لڑکپن گزرا، جوانی گزری، بڑھاپا گزرا، تو ہزاروں غلطیاں، گناہ، خطائیں ہوئیں، تو اب جس دن تم نے جانا ہے اس دن سے ڈرو کہ جس طرح تم آئے اس طرح تم جا نہیں رہے ہو۔ کس پاکیزگی کے ساتھ آئے، کس نفاست کے ساتھ آئے، کیا خوشیوں کا امکان لے کر آئے، لیکن تم جا رہے ہو تو اب لوگ روئیں گے۔ رونے کے دو مفہوم ہیں، ایک یہ ہوتا ہے کہ یہ آدمی دنیا سے چلا گیا، داغ مفارقت دے گیا، داغ جدائی دے گیا، اچھے دن اس کے ساتھ گزرے، تعلقات تھے، رابطہ تھا، محبت تھی، یہ دور ان کے میرے درمیان بھی گزرا ہے، خوشی کے دن تھے، محبت تھی، دوستانہ تھا۔ تو
تو اچھا وقت جو ہے گزرا ہوا انسان کو یاد آتا ہے، انسان رونے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ لیکن جو عارفین ہیں، جو کاملین ہیں، ان کے رونے کا ایک اور مقام بھی ہوتا ہے، ان کا ایک اور منشا بھی ہوتا ہے۔ وہ اپنے آنسو بارگاہ ایزدی میں اس لیے نچھاور کرتے ہیں کہ یہ جو آدمی جس کے جنازے پر ہم آئے ہیں، اصل بھید تو جانتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے، اس کا مقام کیا ہے، یہ تیرے کاغذات میں اچھا ہے برا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ ہم جسے دنیا میں اچھا سمجھتے رہے، تیرے نزدیک اس کا کیا مقام ہے، اور جسے ہم برا سمجھتے رہے وہ تیرے کاغذات میں اس کا کیا مقام ہے، یہ تو ہی جانتا ہے۔ لیکن بہرحال اس نے ایک وقت گزارا ہے، تو ہم اگر رو رہے ہیں تو اس میں یہ خطرات بھی ہیں، یہ خدشات بھی ہیں کہ اب اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ عارفین جو نگاہ والے ہیں وہ روتے ہیں اس بات پر کہ ہمارے آنسوؤں کو دیکھ، ہم اتنے آنسو تیری بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں۔ اسی لیے صالحین کو جنازے پر بلایا جاتا ہے، اچھے لوگوں کو جنازے پر بلایا جاتا ہے کہ ہمارے ہاں جو میت ہے اس کا جنازہ آپ پڑھیں یا اس میں شامل ہوں۔ بعض ایسے میت ہوتے ہیں کہ جن کی نیکوکاری، طہارت، پاکیزگی، عفت اور اصلاح عمل اور جو ان کے اندر صلاحیتیں ہیں، جو انہوں نے اچھا وقت گزارا ہے، اس کی بدولت جنازے میں شریک لوگ بخشے جاتے ہیں۔ یعنی اس ایک آدمی کی پاکیزگی کی طفیل۔ اور بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں، ایک ایسا آدمی جنازے میں شریک ہوتا ہے کہ جس کی بدولت میت اور تمام شرکائے جنازہ بخشے جاتے ہیں۔ اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کون کیا ہے۔ کون کیا ہے اس ہجوم میں میت ہمیں بخشوانے کا سبب بن رہا ہے یا ہم میں سے کوئی میت اور شرکائے جنازہ کو بخشوانے کا سبب بن رہا ہے۔ یہ ایک ہجوم ہوتا ہے، اور ہجوم میں اللہ نے اس کی رحمت نے ایک آدمی کو منتخب کرنا ہوتا ہے، اور وہ کھیل ایک آدمی کے سر پر ہوتا ہے کہ اس نے کس کے لیے کیا کرنا ہے۔ تو یہ آنسو اس لیے بہائے جاتے ہیں، آنسوؤں کا بھی ایک مقام ہے۔ میرا مضمون ذرا کچھ عام روٹین سے ہٹ کر ہوتا ہے، آپ اسے سنا کریں، یہ بھی ایک انداز ہوتا ہے، میں اپنے طبیعت سے بولتا ہوں۔ اور ماشاءاللہ علماء یہاں تشریف فرما ہیں، یہ میری باتوں کو پسند بھی فرماتے ہیں، اور میرے یعنی وہ جو گفتگو ہے اس کو ایک سادہ قطرہ آب سمجھیں، ایک سادہ پانی ہے کا ایک قطرہ ہے، میرا ایک ایک لفظ، اس کی کوئی وقت نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ایک پانی کا قطرہ ہے، لیکن آپ کے کان، اس کی جو ساخت ہے یہ سیپ کی ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ جب قطرہ سیپ کے پیٹ میں چلا جاتا ہے تو وہ سیپ اس کو موتی بنا دیتا ہے۔ میرے الفاظ اور میرے مفاہیم بہت کم صحیح، ان کا مقام رتبہ بہت کم صحیح، لیکن آپ کا حسن سماعت اس کو گوہر آبدار بنا دیتا ہے۔ مجھے امید ہے آپ سے، کیونکہ بات کوئی نئی نہیں ہوتی، انداز نئے ہوتے ہیں۔
ढंग नया होता है। तो मैं आपके इस ज़ौक़ को देखकर चलूँगा। तो ये क़तरा आब जो है, आंसू, आंसू, आंसू तो उर्दू है ना, तो ये अगर इसको आप फारसी का लफ्ज़ बनाएं, मुरक्कब करें, तो ये दो लफ्ज़ों से मुरक्कब है। मुफ्ती साहब आप गौर फरमाएं, दो मुफ्ती बैठे हैं माशाअल्लाह, क़िरानो सादान है आज। कि एक है आंसू जो टपकता है, एक है दुनिया और गमे दुनिया के लिए टपके, ये तो आंसू है। एक ये तरफ है, और ये मुरक्कब हो अगर फारसी के लफ्ज़ से इसको बनाएं तो इसका माना ये बनेगा आंसू। सू मैंने फारसी में तरफ, सू मैंने तरफ, आ मैंने वो, उस, आंसू उस तरफ से आया हुआ। उस तरफ से आंसू, उस तरफ से। एक है ना इस तरफ से दुनिया, गमे दुनिया, गमे रोजगार, गमे रोजगार नहीं, गमे यार। गमे यार क्या है? आंसू, उस तरफ से, उस तरफ से आया हुआ। ये अल्लाह के जो मकबूल हैं, आरिफीन हैं, जो आरिफीन ज़ातो सिफ़ात हैं, ये रोते हैं तो इनके आंसू नहीं होते बल्कि आंसू होते हैं, उस तरफ से आए हुए होते हैं। इसीलिए खुसरो ने कहा था, देखो ना, लोग कहते हैं जनाब ये सूफियों का कलाम क्यों पढ़ते हैं? तो आपका कलाम पढ़ें आप। आपने तो कुछ कहा ही नहीं है, आपने तो इस काबिल कोई बात ही नहीं कही जो काबिल जिक्र हो। तो हमने सूफियों का कलाम पढ़ना है, जो आरिफीन हैं, जो अल्लाह की मारिफत रखते हैं, जो रसूल से इश्क रखते हैं, हमने उनका कलाम पढ़ना है ना। हमें खुसरो ने तो नहीं कहा, सूफिया ने तो नहीं कहा कि हमारा कलाम पढ़े, हम खुद पढ़ते हैं, हमारा जी चाहता है, क्योंकि इसमें नई बात है। हज़रत अमीर खुसरो इसी आंसू पर कहते हैं, बई तर दामनी खू गर्द खुसरो बादो चश्मे तर, बई तर दामनी खू गर्द खुसरो बादो चश्मे तर, बई तर दामनी खुसरो बादो चश्मे तर, बाबे चश्मे पाका दामनश हमवारा तरबादा, बाबे चश्मे पाका बई तर दामनी खू करद खुसरो बादो चश्मे तर। खुसरो ये रात दिन जो रोता है, खुसरो ये रात दिन जो रोता है, तो इसके अंदर कुछ न कुछ होता है। मेरी बात समझ आई? ये खुसरो जो रात दिन रोता है, इसके दिल में कुछ न कुछ होता है, क्योंकि इंसान वही काटता है जो बोता है।
جنہوں نے درد بویا انہوں نے آنسوؤں کی فصل کاٹی۔ میں نے کیا کہا؟ جنہوں نے درد بویا سرزمین دل میں ساری عمر درد و غم کی تخم کاری کی، تو وہ آئے دن اشکوں کی فصل کاٹتے ہیں۔ اور زمین جو فصل دیتی ہے یہ ایک گندم ہے جو آپ کھاتے ہیں، لیکن یہ گندم جو آپ کھاتے ہیں لیکن اس فصل کے اور کھاتے ہیں۔ یہ گندم تو آپ کھاتے ہیں نا، یہ زمین اس دنیا کی زمین کی اگی ہوئی چیز ہے، لیکن یہ آپ کھاتے ہیں، لیکن یہ جو اشکوں کی فصل ہے اس کے دل کے کھاتے ہیں، دل کے کھاتے ہیں۔ سمجھ آئی؟ یہ ہر شخص نہیں رو سکتا، یہ دل میں ایک درد ہوتا ہے جس کی وجہ سے آنسو آتے ہیں۔ اسی لیے قرآن نے فرمایا کہ اگر تم میں عقل ہے تو ہنسو کم اور رو زیادہ۔ تو یہ ایک مقام ہے، اس لیے یہ دل ہے۔ لوگ کہتے ہیں رونا کیسے آتا ہے، لوگ روتے کیوں ہیں؟ یہ پوچھنے کی باتیں نہیں ہوتی، یہ واردات قلبی ہوتی ہیں۔ بئی تردامنی خو کرد، یہ تردامنی گناہگاری، تردامنی میں نے گناہگاری، بئی تردامنی خو کرد خسرو باد و چشمے تر۔ اس گناہگاری کے باوجود خسرو نے رونے کی عادت ڈال دی ہے کہ گناہگار بھی ہے اور روتا جا رہا ہے، پتہ ہے اس کو گناہوں کا۔ تو اس میں اب جب یقین ہو کہ میں گناہگار ہوں تو پھر انسان مایوس ہو جاتا ہے کہ میں قابل بخشش نہیں ہوں، میں قابل مغفرت نہیں ہوں، تو اب رونے سے کیا فائدہ ہے؟ لیکن چونکہ مایوسی کفر ہے، اللہ کی رحمت سے مایوسی کفر ہے، یہ کفار کا شیوا ہے، مومنین کا نہیں۔ اس لیے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ تو بئی تردامنی، میں رو رہا ہوں اس تردامنی کے باوجود، بئی تردامنی خو کرد خسرو باد و چشمے تر اور بآب چشم پاکاں۔ خسرو کہتے ہیں کہ میں بھی رو رہا ہوں لیکن میرے مالک میرے آنسوؤں میں بھی کچھ نہ کچھ آلائش دنیا اور آلائش اغراض و مقاصد کا امکان ہے۔ میں اپنے آنسوؤں کو پاک نہیں کہہ سکتا، حالانکہ یہ حکماً شرعاً یہ پانی پاک ہے، لیکن اب میں تجھے ان لوگوں کے، ان پاک آنکھ والوں کی آنسوؤں، پاک آنسوؤں کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، بآب چشم پاکاں۔ یہ بات جو ہے یہ طفیلیہ معنی میں ہے، فارسی میں با کے 25 معنی آتے ہیں، یہ طفیل کے معنی میں ہے۔ بآب چشم پاکاں، پاک لوگوں کی آنکھوں کے پاک آنسوؤں کے طفیل، دامنش ہموارہ تر بادا۔ یا اللہ یہ جو میرے دامن میں یہ آنسوؤں کی بہار لگی ہوئی ہے، اس بہار کو ختم نہ کرنا، میں روتا رہوں، اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کرتا رہوں، کیونکہ تجھے رونا پسند ہے۔ تو رونے کا ایک مقام ہے۔ کچھ لوگ روتے ہیں اس لیے کہ ہم جدا ہو گئے، کچھ لوگ عارفین اور صادقین اس لیے روتے ہیں کہ یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں آنسو بہا رہے ہیں، اس کی مغفرت فرما دے۔ اس کے ساتھ کیا گزرے گی؟ فرمایا واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، کہ جس دن اللہ کی طرف تم لوٹ کر آؤ گے، ثم توفی کل نفس ما کسبت،
پھر جس نفس نے جو کچھ دنیا میں کیا اس کا بدلہ جزا یا سزا کی صورت میں اسے پورا پورا دے دیا جائے گا. توفیٰ کا معنی پورا پورا دیا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. یعنی یہ نہیں ہوگا کہ کوئی عمل ایک شخص نے نہیں کیا ہے تو اس کو اس کی سزا دے دی جائے. یہ ایسا نہیں ہوگا. جو کچھ جس نے کیا ہے. لیکن یہاں ایک طبقہ ہے وہ کہتا ہے کہ شفاعت کا انکار کرتا ہے وہ کہ شفاعت نہیں ہوگی. وہ اس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شفاعت کے متعلق احادیث ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ظنی و ثبوت ہیں. چونکہ قطعی و ثبوت بھی نہیں ہیں تو یہ ایک تاریخی حیثیت رکھتی ہیں. اس لیے ان پر ایمان لانا رکھنا ضروری نہیں ہے. قرآن کافی ہے. یہ ان کا نظریہ ہے اور یہ نظریہ غلط ہے. اس لیے کہ ساری چیزیں قرآن نے بیان نہیں کی. اگرچہ ہر چیز کا اجمالی تفصیلی ذکر قرآن نے اشارہ کیا ہے کہ ہم نے ہر چیز اس میں بیان کی ہے، لیکن اس بیان جو کیا گیا ہے اس کے لیے خاص علم، خاص ادراک، خاص نگاہ چاہیے. ہم لوگ جو عام ہیں، ہمارے لوگوں کے لیے، ہم لوگوں کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ حسنہ، آپ کا عمل مبارک جو ہے وہ دستور حیات ہے. جہاں قرآن خاموش نظر آتا ہے ہمیں، وہاں ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کی طرف دیکھنا پڑے گا کہ آپ نے کیا عمل فرمایا ہے. یہ ان کی غلط فہمی ہے اور غلطی ہے. اور بہرحال یہ بہت بڑا ایک المیہ ہے کہ وہ اسی ملک میں ہیں وہ لوگ بھی. وہ کہتے ہیں کہ شفاعت نہیں ہوگی. وہ آیت پڑھتے ہیں کہ جس دن انسان اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو کچھ ذرہ برابر نیکی کی اس نے دیکھے گا، ذرہ برابر برائی کی وہ دیکھے گا. تو اللہ نے جو فرما جو دیا ہے، تو اگر یوں ہی بخشنے لگے تو پھر سزا و جزا کا عمل، یہ جہنم اور جنت کا یہ عمل جو ہے، یہ شریعت کی تکلیف کا کیا فائدہ؟ اگر یہی لوگ اچھے لوگ بخشوانے لگ جائیں، نبی بخشوانے لگ جائیں، صالحین بخشوانے لگ جائیں، تو ایک شخص نے عمل نہیں کیا ہے، وہ قابل مغفرت نہیں ہے، تو اس کی سفارش کا کیا فائدہ؟ یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے. یہ ان کا سوال ہے. میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے اللہ نے یہ بھی فرمایا، لیکن اللہ نے یہ پھر کیوں فرمایا ہے؟ یہ اس تعارض کو آپ دور کریں. آیات میں تعارض ہے. قرآن فرماتا ہے فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ، کہ جسے چاہے گا وہ بخشے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا. اچھا تو بخشے گا کسے؟ ایک منٹ، بخشے گا کسے؟ جو قابل بخشش ہوگا اگر اس کو بخشے گا تو پھر اللہ نے کیا کمال کی؟ اللہ کا فضل کیا ہوا؟ اس نے تو اپنے عمل کے جزا پا لی، وہ تو ہے ہی قابل مغفرت. پھر یغفر لمن یشاء کا کیا مطلب ہے؟ میرا اعتراض ہے ان لوگوں پر. یغفر لمن یشاء
جس کو چاہے بخش دے، تو اگر وہ بخشش کے قابل ہے تو اس کو بخش دیا، تو پھر اللہ نے فضل کیا کیا؟ اس نے تو اس کی محنت کا پورا معاوضہ دیا۔ ظاہر ہے کہ یغفر لمن یشاء کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ گناہگار ہوگا، جس گناہگار کو جس انداز سے وہ بخشنا چاہے، چھوڑنا چاہے، یہ اس کی اپنی مرضی ہے۔ اور وَيُعَذِّبُ مَن یشاء، اور جس کو چاہے، ایک نیکوکار ہے اس کو عذاب دے۔ یہ کیا اس نے عمل اچھے کیے ہیں، اس کو کیسے وہ عذاب کے قابل کس طرح ہے؟ عذاب کے اور انداز بھی ہیں، گناہ کے اور طریقے بھی ہیں۔ اگر وہی ایک نیکوکار، اچھے عمل کرنے والا، زندگی بھر مصروف عبادت رہنے والا، تزکیہ نفس اور محاسبہ ذات کے مراحل سے گزرنے والا، ایک منزل پر پہنچ کر گھمنڈی ہو جاتا ہے کہ میں تو بہت نیک ہوں، میں تو بڑا پاک ہوں، یہ جتنے لوگ ہیں میرے سامنے یہ تو گناہگار ہیں، بدکار ہیں، میں قائم اللیل ہوں، صائم الدہر ہوں، میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، میں ایک ایک نفس، ایک ایک سانس جو ہے اللہ کی یاد کے بغیر نہیں لیتا، میں دنیا کا حریص نہیں ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں۔ اس کے اندر ایک گھمنڈ پیدا ہوتا ہے، وہ دوسروں کو کم تر سمجھنے لگتا ہے۔ وہی یاد رکھیے، حدیث شریف میں بھی ایسے زہاد، عباد کے متعلق وعید آئی ہے کہ عجب، تکبر، بڑھائی اپنے لیے پیدا کرنا، کہ جو شخص اپنے آپ کو ایسا سمجھتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، تم اپنے آپ کو اتنا متقی اور پاکیزہ نہ سمجھا کرو، یا ماحول میں اپنی طہارت اور پاکیزگی کے جو مناظر ہیں، جو تم دکھانا چاہتے ہو، بیان کرتے ہو، ایک ہے الفاظ میں بیان کرنا، ایک ہے ظاہری خاموشی کے ساتھ ایسا منظر پیش کرنا کہ لوگ اسے تقوی کا ایک پہاڑ سمجھیں، متقی زمانہ سمجھیں، اور ان کے ذہن میں اس کی ایک بہت بڑی عظمت پیدا ہو جائے۔ یہ بھی اپنی جلالت شان کے منوانے کا ایک ڈھنگ ہوتا ہے، یہ بھی ایک ریا اور فریب کا ایک انداز ہے۔ یہ خاموش اظہار شان ہے، اظہار جلال ہے کہ خاموشی سے آپ مختلف ایسے طریقے اختیار کریں کہ آپ بولیں بھی نہیں اور لوگ آپ کو پاکیزہ سمجھنے لگیں، متقی سمجھیں، گناہوں سے پاک سمجھیں۔ تو وہ خاموش جو عمل آپ کر رہے ہیں وہ اس کو بھی دیکھتا ہے۔ آپ لوگوں کی آنکھوں میں تو دھول جھونک سکتے ہیں، فریب کار بن سکتے ہیں، لوگوں کو ورغلا سکتے ہیں، لیکن جو حقیقت کی آنکھ ہے، جو کائنات کا بنانے والا ہے، اور جس نے آپ کے ذہن میں، آپ کی طبیعت میں آپ کے امیال و عواطف رکھے ہیں، میلانات رکھے ہیں، رجحانات رکھے ہیں، آپ کی طبیعت بنائی ہے، اس سے پوشیدہ کوئی چیز ہے؟ یہ آپ کے کمپیوٹر بن کر آتے ہیں، مشینری بن کر آتی ہے، چارٹ ساتھ آتا ہے کہ نہیں کہ اس کو یوں استعمال کریں؟ کیونکہ جس نے بنایا ہے وہ اس کا ساتھ چارٹ بھیجتا ہے، لکھ کر بھیجتا ہے کہ اس میں یہ خرابی یوں ہو سکتی ہے، اس میں نے یہ خوبیاں رکھی ہیں، اور اس میں یہ خامیاں بھی ہو سکتی ہیں، کیونکہ میں نے بنائی ہے۔ آپ پڑھتے ہیں، اس کے مطابق آپ چلتے ہیں۔
آپ کا اور میرا اور کائنات کا خالق، جس نے ہر چیز کو بنایا ہے. اور خلق کا کیا معنی ہے؟ جو معدوم ہو اور اس کو وجود دیا جائے. پہلے اس کا وجود نہ ہو، پھر اس کو وجود دیا جائے. یہ خلق ہے. چاہے وہ وجود وہمی ہو، متصورہ ہو، متخیلہ ہو، یا مادی بدن سے اس کا تعلق ہو.